دراصل بات یہ ہے، میں پہلے آغاز ہی یہاں سے کرتا ہوں کہ رمضان مبارک میں چونکہ کاروبار بڑھ جاتا ہے، چیزوں کی لین دین بڑھ جاتی ہے. ماہ رمضان اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہے، لوگ زیادہ خریدتے ہیں، زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے، تو جو بے ایمانی پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے وہ ماہ رمضان میں زیادہ نظر آنے لگ جاتی ہے، اس کا اظہار زیادہ ہو جاتا ہے. موجود ہے ہمارے معاشرے میں پہلے سے ہی. بنیادی طور پر اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا کیا اور اس کو ذمہ دار بنایا اور اپنی امانت کا ذمہ دار بنایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان نے اللہ کی امانت کو اٹھایا ہوا ہے اور انسان کی پوری زندگی امانت کا ایک آپ سمجھ لیں کہ نمونہ ہونی چاہیے. ایمانداری آپس میں باہمی اعتماد کو پیدا کرتی ہے. اگر آپ کو میرے اوپر اعتماد نہ ہو، مجھے آپ پر اعتماد نہ ہو، تو معاشرہ چل نہیں سکتا. بے شک. معاشرے کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کو بنایا. ایک چھوٹی سی آپ مثال لے لیں تو آپ کو یہ سارا سوال کور ہو جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جو بے ایمانی میں آتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میں بچہ تھا، میری والدہ نے مجھے آواز دی، بلایا اور کہا بیٹا آؤ میں نے تمہیں کوئی چیز دینی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی والدہ سے آپ ان کو کیا دینا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اس کو کچھ نہ دینا ہوتا، صرف بلانے کے لیے ایسے کہا ہوتا، تو تم بے ایمان ٹھہرتی. اب آپ ایک لائن ہے یعنی یہ آپ دیکھ لیں، اب اس سے اوپر چلے جائیں کہ کسی کو کچھ کہنا اور نیت وہ نہ ہو، یہ بے ایمانی ہے، یہ بنیاد ہے. اس کے بعد آگے جو جو کچھ گزرتا چلا جائے گا، یہ تو پھر ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے. دیکھ لیں نا کہ ہماری نیت میں بہت ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں، کرتے کچھ اصل میں آپ کو میں بتاؤں قرآن اور حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بنیادی طور پر اسلام انسان کی سوچوں میں ایمانداری چاہتا ہے، انسان کی انٹینشنز میں ایمانداری، انسان کے کانسیپٹس میں ایمانداری، انسان کے خیالات میں ایمانداری. بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب انسان ایماندارانہ سوچ رکھے گا تو ایمانداری آگے معاشرے میں فروغ پائے گی. جب سوچ ہی ایمانداری کی نہیں ہوگی تو ظاہر جب بھی کرتے رہیں وہ ایمانداری معاشرے میں فروغ نہیں پا سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس سوچ کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے، ہمارا معاشرہ کہاں لیک کر رہا ہے، معاشرے کی بنیاد کی آپ کے سوال میں ایک چیز آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تاجر ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انعام یافتہ بندوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیا بات، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ اب یہ ماہ رمضان میں جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو رمضان مبارک میں جس تاجر نے جنت لینی ہو وہ اعلیٰ درجہ جنت لے سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر کے.